بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نعمتیں چاہیں تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں، حمد و شکر اسی کا کرنا ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ یکتا ہے، اس نے جسے چاہا، جتنا چاہا، جب چاہا، جس دن چاہا، وافر مقدار میں عطا کر دیا۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل اولاد پر اور حق کے بہترین رستے پر چلنے والے صحابہ کرام پر کروڑوں رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے، ایک ایسا وظیفہ شیئر کریں گے جو برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اور برکتوں کے دروازے کھلتے رب نے آنکھوں سے دکھائے ہیں اس عمل کی برکت سے۔ 48 گھنٹوں سے پہلے فیصلے کروانے والا با کمال یہ عمل ہے۔ میں نے 4 بار اس عمل کو دہرایا، اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ اس بابرکت عمل کو آپ کسی بھی مسئلے میں اگر پھنس چکے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تو ان حالات میں اس عمل کو ضرور کریں۔ اچانک پریشانیوں نے آن گرا ہے، آپ کو اس پریشانی کا علم بھی نہیں، لیکن پریشانیاں، مصیبتیں آن کھڑی ہیں، آپ کو اس کا حل نظر نہیں آتا، ہر کام ناممکن لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ کہیں سے ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایک ذات ہے جو دعاؤں کو سنتی ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں کو حل فرماتی ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ بندہ چاہے اللہ کو یاد کرے یا نہ کرے، لیکن جب بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پریشان نہیں چھوڑتا، یوں رسوا نہیں کرتا، بلکہ اس کی غیبی مدد فرماتا ہے، اور پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے، اللہ کا شکر بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا زیادہ عطا کر دیا۔ تو ہم سب کو نمبر 1 پہ جو کام کرنا چاہیے وہ اللہ کا ذکر اور شکر کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر کرنے والی زبان جو ہے اور شکر کرنے والی زبان جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ تو آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کریں اور شکر کیا کریں۔ چھوٹی سی چیز بھی آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اللہ کا کروڑوں بار بلکہ انگنت شکریہ ادا کیا کریں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، لاجواب، با کمال، کرشماتی اور معجزاتی یہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو میں نے جتنی بار بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے فیض یاب کیا، اور میری مرادیں بھی پوری ہوئی ہیں، میری دعائیں مقبول ہوئی ہیں، پریشانیاں بھی ختم ہوئی ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے مجھے بہت بڑے فائدے ہوئے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں، اور اس وظیفے کو کر کے جو ہی میں دعا مانگتی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر اس چیز سے سرفراز فرماتا ہے جس کی مجھے ضرورت اور طلب ہوتی ہے۔ اور اس عمل کو میرے ایک چاچو کے بیٹے نے کیا، چچا زاد بھائی ہے میرا، اس نے کیا، اور اس کا کہنا ہے کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ بس موت اب آ گئی ہے، ہمارا آخری وقت آ گیا، اور ہمیں ایسا ہی لگتا تھا کہ یہاں سے بچ کر ہم نے کہیں نہیں جانا، یوں ہمیں لگتا تھا کہ ہمارا وقت آخری آ چکا ہے۔ تو ہم نے اس وقت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ ابھی ہم نے 300 یا 400 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ ہماری مشکل آسان ہو گئی، پریشانی ختم ہو گئی۔ اب میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں، چھوٹا سا واقعہ کہ کیا ان پر پریشانی آئی تھی جب انہوں نے اس عمل کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ وہ بیرون ملک جا رہے تھے، اور جسے ہم ڈنکی وغیرہ کہتے ہیں، وہ ڈنکی لگا کر جو ہے وہ باہر یورپ کنٹری میں جا رہے تھے، اور جو وہ سفر کر رہے تھے وہ سمندری سفر تھا، بحری جہاز آئی تھنک اسے کہتے ہیں۔ وہ بحری جہاز جو ہوتا ہے، جو پانی وغیرہ میں چلتے ہیں نا، بڑے بڑے جہاز وغیرہ جو ہوتے ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں، بوٹس وغیرہ ہوتی ہیں، جن پہ بڑے بڑے کنٹینرز جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے، وہ والے جو جہاز ہیں، بورڈز ہیں، جو بھی ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ بڑے بڑے کنٹینرز امپورٹ ایکسپورٹ اس پہ کیے جاتے ہیں، گاڑیاں اس پہ آتی ہیں، وہ اس پہ شفٹ ہو کے، سمپل الفاظ میں ہم یوں کہہ لیں کہ وہ انلیگل آؤٹ آف کنٹری جا رہے تھے۔
سمندر کا جب وہ سفر کر رہے تھے تو ان کا کہنا ہے کہ 2 سے 3 دفعہ جو سمندری طوفان ہے وہ آیا تھا اور بہت زبردست آیا تھا، لیکن وہ ہٹ جاتا تھا، ٹل جاتا تھا، اور جو بورڈ والے ہیں وہ بھی ہمیں کہتے تھے کہ جیکٹس وغیرہ پہن لیں، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم جیکٹس وغیرہ بھی پہن لیتے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمارا 2 سے 3 دن کا سفر تھا اور جب آخری دن تھا، چند گھنٹے ہمارے رہ گئے تھے، ہم نے اپنی منزل پر پہنچ جانا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ تیز طوفان آیا اور اس طرح کا طوفان آیا کہ جہاز ہمارا جس میں ہم سفر کر رہے تھے وہ کبھی دائیں کو جائے، کبھی بائیں کو جائے، کبھی ایسے ہمیں لگے کہ بس اب اس نے ابھی الٹ جانا ہے، ہم نے ابھی اس میں پانی میں گر جانا ہے، مطلب بہت زیادہ برا طوفان تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ پہلے تو ہم بہت ڈر گئے، ہائے اللہ، ایسے الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ اچانک میرے ذہن میں آیا اگر اللہ نے چاہا زندگی دی تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ تو اس کا کہنا ہے کہ میں نے جب یہ طوفان وغیرہ دیکھا تو میں نے اسی وقت اس عمل کو کرنا شروع کر دیا، ان بابرکت الفاظ کو پڑھنا ہم نے شروع کر دیا، اور 1000 مرتبہ بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھا تھا، یعنی ابھی ہم نے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، 200 مرتبہ یا 300 مرتبہ پڑھا، طوفان آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا، اور 1000 مرتبہ جب ہوا طوفان بالکل ختم ہو گیا اور ہمارا سفر بالکل بآسانی سے ہم نے طے کر لیا اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے، اور آج ماشاءاللہ وہ یورپ کنٹری میں ہے اور بآسانی وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ نمبر 2 پہ جب میں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کیا، تب میرے اپنے بھائی کا مسئلہ تھا، اسلامی بھائی جو ہیں ان کا مسئلہ تھا، تو وہ ان کے ساتھ آیا جایا کرتا تھا، بیٹھتا اٹھتا تھا، اسلامی ٹائپ کا تھا، تو وہاں پہ مسئلہ بن گیا اور پولیس انہیں پکڑ کے لے گئی۔ تب ہم نے اس عمل کو کیا، اس وظیفے کو کیا، اور اللہ نے ہمیں 4 سے 5 دن کے اندر اندر ان پولیس والوں سے چھٹکارا دے دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی دفعہ میں نے اس عمل کو کیا اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں۔ میں اس لیے آپ سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتی ہوں، چھوٹے چھوٹے واقعات شیئر کرتی ہوں، کیونکہ آپ کا یقین پختہ ہو، یقین پکا ہو، جتنا یقین کے ساتھ اور توکل رکھ کر آپ اللہ پہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا۔ اور جو آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی، اس عمل کے بارے میں موسیٰ زریر نے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خواب میں آئے اور انہیں فرمایا کہ اس عمل کو کرنے سے اور یہ کلمات پڑھنے سے انشاءاللہ مصیبت ختم ہوگی اور آپ کو پریشانیوں، مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو جب بھی ہم نے کیا، جس پریشانی میں کیا، مصیبت میں کیا، کسی بھی مسئلے میں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی، مشکل کو آسان کیا، پریشانیوں کو ختم کیا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو باوضو حالت میں کرنا ہے، باوضو نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنے کی نیت باندھ لینی ہے۔ درود تنجینہ پڑھنے کی آپ نے نیت کرنی ہے 1000 مرتبہ۔ آپ ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 دن میں پڑھ سکتے ہیں، آپ 3 دن میں پڑھ سکتے ہیں، جتنے دن آپ کو لگے آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکیں اتنے دن آپ نے اس عمل کو پڑھتے رہنا ہے۔ آپ ایک ہی دن میں بھی پڑھ لیں، آپ 2 دن میں پڑھ لیں، آپ چند گھنٹوں میں پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی پڑھنے کی جو سپیڈ ہے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وقت کی کوئی پابندی نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ بیٹھ کر اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اپنی پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھ کر 1000 مرتبہ کی نیت کر کے آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ جو ہی درود تنجینہ آپ 200 یا 300 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو مشکل ختم ہونے کے اثرات نظر آئیں گے، سباب نظر آئیں گے، اور اللہ کی ایسی رحمت ہوگی کہ پریشانی اور مصیبت ختم ہی ہو جائے گی۔ اور 1000 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لینا ہے تو مسئلہ جڑ سے ختم ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے آزاد کر دے گا۔ تو اس وظیفے کو آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے، مشکل کو ختم کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، گھر سے غربت ختم کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے، نحوستوں کو ختم کرنے کے لیے، بھئی کسی بھی خاص مقصد کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اور اس عمل کو اگر آپ رزق اور دولت میں برکت کے لیے کریں گے تو بہت زیادہ افضل ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے کریں گے پھر بھی بہت زیادہ افضل ہوگا۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، 1000 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے کی آپ نے نیت کر لینی ہے اور اس عمل کو آپ نے پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے، اور پھر اس عمل کے جو معجزات ہوں گے، کرشمات ہوں گے، وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔